سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ سورہ آل عمران کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ آل عمران 3 ہجری کو اس کا کچھ حصہ نازل ہوا اور بعض حصہ جو ہے وہ 9 ہجری کو نازل ہوا۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے کیونکہ اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی اور ان کی تفصیل ہے اس میں، اس لیے اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ عمران جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، اور یہ اپنے زمانے کے نیک لوگوں میں سے تھے۔ اچھا، یہاں پہ قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے، بلکہ کائنات کی تمام چیزوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود تمام چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں۔ جیسے کہ سورہ فرقان میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے، چوپایوں کے اور کائنات کی ہر ایک چیز کے جوڑے بنائے ہیں، لیکن کچھ کا تمہیں عقل ہے اور کچھ کے بارے میں نہیں ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو سورہ ہے سورہ آل عمران، اس کا جوڑا ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ بھی مدنی صورت ہے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں زیادہ تفصیل ہے۔ اس سورہ میں نصارہ، عیسائی جو ہے ان کے بارے میں زیادہ تفصیل ہے۔ عیسائیوں کا ایک وفد جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے حاضر ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے عیسائیوں کے عقائد کے بارے میں آگاہ کیا اور ان کو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں تفصیلات بتائیں، اور ان کے بارے میں جو عیسائیوں کے عقائد ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اچھا، اب ہم آیتوں کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی جو آیت ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی شروعات بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے، یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم عطا کیا ہے اور عام لوگوں کو اس کا علم نہیں دیا۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو آیتیں ہیں، سب سے پہلے ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے اور زندہ رہنے والا ہے، اور کائنات کی ہر ایک چیز اس کے حکم سے قائم رہنے والی ہے۔ یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم و دائم ہیں۔ جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہی چیزیں ہوں گی، یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ آگے ہے نزل علیک الکتاب بالحق، اتاری اس نے آپ پر کتاب برحق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے یہ کتاب نازل کی جو حق کتاب ہے، جو سچ ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہوئی۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور نازل کی اس نے تورات اور انجیل۔ اب یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ یہاں پہ تورات اور انجیل کا ذکر ہے، اسی طرح اس آیت میں تو زبور کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح باقی صحائف کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو یہ بات بتائی گئی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ ان تمام آسمانی کتابوں کی اور آسمانی صحیفوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو کہ اللہ نے نازل کی۔ من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور نازل کیا حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ چونکہ تورات اور انجیل کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان زمانے کے علماء نے انہوں نے اپنے مقصد کے لیے یا اپنے، جیسے قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ تھوڑی قیمت کے بدلے اس میں سے احکامات جو ہے اس کو اس میں تغیر کیا، اس کو اپنے حساب سے اس کو چینج کر دیا۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس کتاب نے وہ تمام باتیں واضح کر دی جہاں پہ وہاں پہ چینجز ہوئی ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، اور کوئی بھی انسان اس کو تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ کی آیتوں کے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔
اب ہمارے ہاں چونکہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے جو منکر ہیں پھر اللہ ان سے بدلہ بھی لے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں سب لوگ برابر نہیں ہیں، نیک اور بد میں اللہ کے ہاں فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بدلہ ضرور لے گا جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ وہ ذات ہے جس سے چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی بھی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں کیف یشاء، جیسی چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ چونکہ اس صورت میں نصارہ کو زیادہ تر مخاطب کیا گیا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی اس بات کی نفی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے جو پیدا ہوئے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا کرنا یا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت کو بھی جانتا ہے کہ اس کی صورت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہر ایک چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر یہ کتاب جس کی بعض آیتیں تو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی ہے اصل کتاب، واخر متشابہات، اور دوسری متشابہ آیتیں ہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، پھر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جس میں کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ، تو وہ پیروی کرتے ہیں ان کی جو متشابہ ہیں اس میں سے، منہ ابتغاء الفتنۃ، اور وہ متشابہ آیتوں کی پیروی اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ فتنہ فساد پھیلائے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعویل معلوم کرے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی تفسیر اس کی کرے، اپنی مرضی کی تشریح اس کی کرے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، نہیں جانتا اس کی تعویل کوئی بھی سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اور جو پختہ ہیں علم میں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر صرف عقل مند لوگ۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کی تشریح دو باتوں میں بتائی ہے کہ قرآن پاک جو ہے مکمل، اس میں آیتیں یا تو محکمات ہیں یا متشابہات ہیں۔ محکمات سے مراد وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے بہت سارے احکامات کے بارے میں پڑھ لیا ہے کہ ہم نے اسلام کی زندگی کن اصولوں کے تحت گزارنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج ادا کرنا ہے، اسی طرح طلاق کے مسائل اور بھی بہت سارے مسائل جو اس کے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھے، وہ احکامات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل کتاب یہی ہے، یعنی اسلام اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا جائے۔ اب متشابہ آیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتانے کے لیے تاکہ انسانوں کی اس کی سمجھ آ جائے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان پر، تو ہمیں نہیں پتہ، ہم نے کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں، نہ اللہ نے کبھی اس کے بارے میں بتایا ہے، نہ ہمیں وہاں پہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس بارے میں سوچنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کی سمجھنے کے لیے، جیسے اللہ کی کرسی، جیسے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، جہاں پہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کرسی کس شیپ میں ہے، کس طرح کی ہے، جو کہ اس پوری کائنات سے بڑی کرسی ہے، وہ کس طرح سے ہے، تو یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متشابہات کے ذریعے بتایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے، یعنی جہنم میں جیسے کہتے ہیں جہنم کی آگ، تو دنیا میں ہم آگ کو دیکھتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی جو آگ ہوگی وہ ایسی ہوگی، جبکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، درجے میں زیادہ ہے۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں دی ہیں جو کہ جنت میں بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے
اب جنت کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں ایسی چیزیں ہیں کہ انسانی ذہن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی، جنت میں دودھ ہے، جنت میں پھل ہے، اور جنت میں جتنی چیزیں ہیں نہریں بہتی ہیں. تو ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ تاکہ انسان کو سمجھ آئے کہ جو آخرت ہے وہ کس طرح سے ہے. تو یہ متشابہ آیتیں ہیں یہاں پہ، اور اس صورت میں اس آیت کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا روح ہے، تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ متشابہات یہ اللہ نے انسان کو بتانے کے لیے کہ وہ اللہ کا روح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے حضرت مریم کی طرف جو روح پھونکی ہے، یہاں پہ متشابہ آیت بتائی گئی ہے. اب اللہ نے کس طرح کو پیدا کی یہ انسانی سمجھ سے باہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں اسی کا ذکر کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ متشابہ آیتوں کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ جو محکمات ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے منع کیا ہے تو اسے منع ہونا ہے، بجائے اس کے کہ آپ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھو اور پھر اس کے معنی، اس کی تشریح اپنے حساب سے کرو، اپنی سمجھ کے مطابق. تو یہاں پہ ہے کہ جو فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ اکثر قرآن کی آیتوں کے بارے میں یا اس طرح کی باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حروف مقطعات کی معنی نکالتے ہیں. اب اللہ نے اس کے معنی نہیں بتائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، تو بلا وجہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا، بلکہ اس کے پیچھے جانا ہے کہ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے. اب یہاں پہ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نہیں جانتا اور نہیں جانتا اس کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی بھی. تو یہاں پہ جو وقف ہے یہ وقف لازم ہے، اور یہاں پہ چونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ قرآن کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں یہاں سے وقف ہٹا کے کہ اللہ بھی جانتا ہے اور جو علم والے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. وقف کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی، اور نہیں جانتا اس کی تعریف کوئی بھی سوائے اللہ کے، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. جو متشابہ آیتیں ہیں والراسخون فی العلم، اور جو پختہ آیتیں ہیں اور جو پختہ ہیں علم میں، وہ لوگ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو پختہ ہیں علم میں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر. اللہ نے جس طرح کہا ہے ہم اسی پہ اسی طرح سے ایمان لے کر آتے ہیں. کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے تو ہمارا ان پر ایمان ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت قبول کرتے مگر صرف عقل مند لوگ. تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ صرف اپنے مطلب کی بات لیتے ہیں قرآن پاک سے، یہی جو احکامات ہیں جس کی جزا اور سزا ہے، جس کے چھوڑنے سے سزا ہے، جس کو کرنے سے جزا ہے، وہ صرف انہی باتوں کو لیتے ہیں جو اس میں وہ باتیں ہیں جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، اس کے پیچھے نہیں جاتے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ جو اللہ نے یہ جو آیتیں بتائی ہے کہ متشابہ آیتوں کے پیچھے نہیں جانا، تو پھر اللہ نے وہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کو ہدایت پر قائم رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو راہ حق سے، کیونکہ دل میں طرح طرح کی وسوسے آتے ہیں. شیطان انسان کو ایسی باتوں کے پیچھے لے کے جاتا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو جب بھی کوئی ایسا خیال آئے تو اس طرح کی دعائیں پڑھے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو راہ حق سے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو ہدایت کر چکا ہم کو، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کر ہم کو اپنے ہاتھ سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے بڑا عطا کرنے والا. بے شک ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو ہی ہے جمع کرنے والا سب لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں. اے ہمارے رب تو ہی اس دن سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، تمام انسانیت کو جمع کرنے والا ہے، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو نہیں توڑتا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے
کہ تمام انسانیت ایک دن جمع ہوگی اور اس دنیا میں ٹائم گزار کر اعمال کر کے، نیک یا بد اعمال کر کے، پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اس دن نے ضرور آنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ریوائز کریں۔